یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن جائے، یعنی یہ اہلیت لے کے آتا ہے۔ اب اللہ کا خلیفہ، تھوڑا سا اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا کیا ضرورت ہے اللہ کا خلیفہ بننے کی انسان کو، یہی وہ نقطہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے خلیفہ نہیں بنتے تو آپ اللہ کے تقرب، اللہ کے دیدار اور اللہ کی ملاقات کے اہل نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ اللہ کا کیا مطلب؟ نائب، سیکنڈ خلیفہ، نائب جانشین۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ نہ بنایا تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ جنت پہ کیا ہے نعمت؟ اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار۔ جنت تو اصل میں اسی کا نام ہے۔ جب آپ خلیفہ نہیں بننے کی کوشش کر رہے تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت نہیں جانا چاہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ایک تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی اہمیت کیا ہے، اور اگر راضی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، راضی کر لیں گے تو کیا ہوگا، یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، یعنی ہمارا مقصد زندگی کا دنیا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لے تو پھر اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، آج کے جو بھی مسلمان ہیں ان کی نظر میں اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جب یہ تصور آ جاتا ہے معاشرے میں یا فرد میں تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ انسان اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، اپنی خوشی کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا آپ کا مدعا نہیں بنتا تو پھر آپ لاحمالہ اپنی خوشی کے در پہ ہوتے ہیں۔ اچھے کھانے کھائے جائیں، اچھا مکان، اچھا لباس، اچھا کاروبار، اچھی نوکری اور سب اچھی اچھی چیزیں۔ تو اس میں یہ ایک بنیادی بات ہے، یہ نہیں، دیکھیں اس کو آپ انیشل سٹیج پہ اس کو محسوس کریں کہ آپ اپنی خوشی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے اور خوشی کے لیے سارے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی مال دولت کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے تو کہتا ہے میں دنیا کو جمع کر لوں گا، آسائشات مجھے حاصل ہو جائیں گی تو ایک خوشی مجھے حاصل ہوگی۔ تو اس میں یہ نقطہ ضرور ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے تو وہ اپنی خوشی کی در پہ ہے، یہ خوش رہنا چاہتا ہے۔ اپنی فطرت کو بھی دیکھیں نا، یہ دیکھیں آپ کتنے، یعنی کوئی کعبہ مشہور ہو جائے تو اس میں آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، پھر رش لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈش ہو، میں نے ضروری تو نہیں ہے کہ نام لوں، تو اس دکان پہ پھر بڑا رش ہوتا ہے۔ کسی کا دہی اچھا ہے مثال کے طور پہ تو اس پہ بڑا رش ہو جاتا ہے، کسی کا دودھ اچھا ہے اس پہ بڑا رش ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ساری چیزیں جو ہیں۔ تو انسان اپنی خوشی چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت میں، خوش ہو جاؤں، اچھی خوراک کھا لوں، اچھا رہ لوں، تو یہ مسئلہ جو ہے اصل میں وہ ذہنیت جب ہماری الٹی ہو جاتی ہے تو پھر ایسی ہی سوچیں آتی ہیں، اور اصل خوشی تو اللہ کی ہے، بنتی ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں، یعنی راضی کریں اس کو۔ تو بہرحال یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، یعنی رضا الہی، اس کی اہمیت آپ نے جاننا چاہیے کہ اللہ کی رضا کیوں، آخر کیوں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ
یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم سوچتے نہیں ہیں، یعنی یہ ہمارے سوچ میں نہیں آتی کہ اللہ کو موضوع کیا ہے، اللہ کو کیسے راضی کریں۔ تو اب یہ اللہ کو راضی کرنا یا اس کی رضا یا ناراضگی، اس کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم تو اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی پیسہ کما رہا ہے تو کیا وہ کہتا ہے کہ پیسہ قاضی الحاجات ہے، حاجتیں میری پوری ہو جائیں گی، میں خوش ہوں گا، گھر والے خوش ہوں گے، بس خوشی خوشی زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح ہے نا۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لیں، اللہ کو راضی کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہے۔ کیسے راضی کرنا تو وہ تو ایک یعنی اس کے بعد کی بات ہے۔ کیوں راضی کریں اللہ کو، کیوں رب کو راضی کریں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جس بات کی آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہوگی تو پھر آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ ایک سادہ سی بات ہے نا، جس کام کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو پھر آپ وہ نہیں کریں گے کام۔ تو ایک بات یہ دیکھیں، یہ بنیادی باتیں اس کو نوٹ کرنے، جس بات کی آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے پھر وہ کام آپ نہیں کریں گے۔ اللہ کی رضا، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، فرد کی بھی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا، اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، اب میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کو راضی کیوں کریں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد پھر باتیں باقی بات کہ کیسے راضی کریں، کیوں راضی کریں، پہلے یہ آپ جانیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ایک بات یہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایک بہت بڑا انعام سے نوازنا چاہتا ہے، اور وہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ کا اب ہر انسان میں یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن جائے، یعنی یہ اہلیت لے کے آتا ہے۔ اب اللہ کا خلیفہ، تھوڑا سا اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا کیا ضرورت ہے اللہ کا خلیفہ بننے کی انسان کو، تو یہی وہ نقطہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے خلیفہ نہیں بنتے تو آپ اللہ کے تقرب، اللہ کے دیدار اور اللہ کی ملاقات کے اہل نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ اللہ کا کیا مطلب؟ نائب، سیکنڈ خلیفہ، نائب جانشین۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ نہ بنایا تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ جنت پہ کیا ہے نعمت؟ اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار۔ جنت تو اصل میں اسی کا نام ہے۔ جب آپ خلیفہ نہیں بننے کی کوشش کر رہے تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت نہیں جانا چاہتے۔ ایک بات میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ انسان یعنی اللہ کا خلیفہ نہیں، اللہ کو راضی کیوں کرے، تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی تفصیلات آ جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو مقصود پہ آپ غور کریں کہ آپ اپنے مقصد زندگی کا، آپ نے اپنے مقصد زندگی کا تعین کیا کر لیا ہے، آپ کیوں جینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے سب مسلمانوں نے ٹھوکر کھا لی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس دین ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کی پہلے دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کے ظاہر پر آپ کی نظر ہوتی ہے۔ بچہ رو رہا ہے، ہنس رہا ہے تو آپ خوش ہیں، رو رہا ہے تو آپ پریشان ہیں، وہ تو ظاہر ہے۔ یعنی بچے کے ظاہر کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، والدین تو خود اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، آج کا جو والد ہے یا ماں ہے، اور نہ یہ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے پر لگانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ کو راضی کیوں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ یہ ایک بات ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات یہی ہے کہ یا تو ہم جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ کو راضی کر کے اللہ کے پاس جائیں گے، اور نہیں راضی کیا
تو پھر بھی اللہ کے پاس جانا ہے. لیکن دو صورتیں ہیں. مولانا روم نے اس کی ایک شعر میں وہ کی ہے کہ مومن زنور جمالی میں رسد، کافر زنور جلالی میں رسد. مومن بھی جائے گا، کافر بھی جائے گا، لیکن جب کافر جائے گا تو وہ اللہ کے غصے کا، جلال کا سامنا کرے گا، اور جب مومن جائے گا تو وہ اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت، اللہ کے جمال کا سامنا کرے گا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. جب مومن جائے گا روز قیامت تو کیا حالت ہوگی؟ تو وہ حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے، خوش و خرم اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.